وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ معزز سامعین کرام، ماہ ذو الحج کی 8 تاریخ ہے۔ ذو الحج کے 3 عشروں میں فضیلت کے اعتبار سے پہلا عشرہ مقدم اور فائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ تمام زمانے خود بنائے ہیں، اوقات اور لمحات سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ ماہ رمضان کو دیگر مہینوں پر فضیلت بخشی، جمعہ کو دیگر ایام پر فضیلت بخشی، شب قدر کو دیگر راتوں پر فضیلت بخشی۔ عادت اللہ ہے، سنت اللہ ہے۔ اللہ نے اسی طرح ماہ ذو الحج کے پہلے عشرہ کو دوسرے 2 عشروں پر فضیلت بخشی ہے۔ قرآن و حدیث میں فضیلت اور عظمت کا ذکر ہے۔ اللہ نے سورۃ الفجر میں فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ جمہور مفسرین کے نزدیک ولیال عشر سے ماہ ذو الحج کے پہلے عشرہ کی 10 راتیں مراد ہیں۔ والشفع والوتر میں شفع جفت سے مراد ذو الحج کی 10 تاریخ ہے، جس کو یوم النحر کہتے ہیں، اور وتر سے مراد یوم العرفہ 9ویں تاریخ ہے۔ ذو الحج کو یعنی یوم العرفہ کو ایک روزے کا اجر حدیث شریف میں یہ ذکر کیا گیا، یوم العرفہ کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ اور عید کی رات یوم العرفہ اور یوم النحر کی درمیانی رات، اس میں عبادت کا بہت بڑا اجر ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، اس پورے عشرہ میں کسی بھی دن بندہ روزہ رکھ لے 1 سال کے روزوں کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ 1 رات کا قیام اور عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے اجر و ثواب کے لحاظ سے۔ عام عشروں کی طرح یہ عشرہ نہیں ہے، اس لیے اس کو عام دنوں، ایام، اوقات و لمحات کی طرح ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں اعمال صالحہ کی طرف رغبت میں اضافہ ہونا چاہیے اور جستجو بڑھ جانی چاہیے۔ ماہ ذو الحج کے پہلے عشرہ میں حج بھی ہے، قربانی کی ابتدا بھی ہے، ایک عمل اور بھی ہے، وہ تکبیرات تشریق۔
پہلے عشرے میں نامی تاریخ کی فجر سے تکبیرات تشریق کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، 13ویں کی عصر تک جاتا ہے۔ نامی کی فجر سے لے کر 13ویں کی عصر تک۔ آپ آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں، تکبیرات تشریق کا سلسلہ کل نماز فجر سے شروع ہوگا۔ کل نامی تاریخ یوم العرفہ ہے۔ ہفتہ اتوار، سوموار، منگل، بدھ کی عصر تک یہ سلسلہ چلے گا۔ بدھ کی عصر تک۔ علامہ شامی فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد ہر نمازی پر، خواہ امام ہو یا مقتدی یا منفرد اکیلا پڑھنے والا، ہر ایک پر لازم ہے، مرد ہو تب بھی عورت ہو تب بھی، کہ وہ ہر نماز کے بعد ایک دفعہ تکبیر تشریق پڑھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مرد قدر بلند آواز سے پڑھتا ہے، لیکن عورت کی آواز کا بھی شریعت نے پردہ رکھا ہے، تو عورت کو آہستہ آواز سے پڑھنے کا حکم ہے، یہ مرد کی طرح بلند آواز سے نہ پڑھے۔ تکبیرات تشریق یہ بھی ضروری ہے۔ قربانی کا عمل اس مہینے کا بہت بڑا عمل ہے۔ قربانی عبادت ہی نہیں، شعائر اسلام میں سے ہے۔ عبادت تو ہے ہی ہے، شعائر اسلام میں سے بھی ہے، اور یہ فقط ہمارے مذہب میں، مذہب اسلام میں ہی عبادت نہیں۔ ظہور اسلام سے قبل زمانے جاہلیت میں بھی قربانی ہوتی تھی۔ زمانے جاہلیت سے پہلے یہود و نصارہ بھی قربانی کرتے تھے۔ یہود و نصارہ تو آج بھی کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ کرتے ہیں۔ یہودی حضرت عزیر کے نام پر، عیسائی حضرت عیسیٰ کے نام پر۔ زمانے جاہلیت میں ظہور اسلام سے قبل، بعثت مصطفیٰ سے پہلے، جہلائے عرب بھی قربانی کرتے تھے، لیکن وہ بتوں کے نام پر کرتے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور اسلام، نور قرآن لے کر جب مبعوث ہوئے تو آپ نے غیر اللہ کے نام پر قربانی کرنے سے منع کر دیا۔ قرآن کریم میں واضح تعلیمات تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا کیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خیر کثیر کہتے ہیں ہر معاملے کی اچھائی اور بھلائی۔ کوثر کا معنی حضرت عبداللہ بن عباس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں خیر کثیر نقل کیا۔ الکوثر الخیر الکثیر آتاہ اللہ ایاہ۔ کوثر اس خیر کثیر کو کہتے ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے خیر کثیر کا مطلب بیان کیا، ہر معاملے کی اچھائی اور بھلائی۔ کوئی معاملہ ہو، اس کا اعلیٰ فرد اللہ نے حضور کو عطا فرمایا۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر، کوثر یعنی خیر کثیر عطا کیا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کا بڑا شکر چاہیے۔ وہ کیسے ہوگا؟ فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے ہی قربانی کیجیے۔ اللہ نے قربانی کو نماز کے ساتھ ملا کر قرآن کریم میں حکم دیا اپنے حبیب کو،
اور آپ کی وساطت سے آپ کے ہر امتی کو۔ اس اتصال میں پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے، نماز فقط اللہ کی ہوتی ہے، اس میں اللہ کے غیر کی شرکت نہیں ہوتی، تو قربانی بھی فقط اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے غیر کو اس میں شریک نہیں کرنا چاہیے، نہ کسی بت کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، فقط اللہ کے نام پر۔ تو قربانی عبادت ہی نہیں، شعائر اسلام میں سے بھی ہے، اسلامی شعائر میں سے ہے۔ یہی وجہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ 10 سال آپ نے قیام فرمایا مدینہ طیبہ میں۔ تو مدینہ طیبہ کے 10 سالہ قیام کے دوران برابر آپ قربانی کرتے رہے، برابر ہر سال قربانی کرتے رہے، اور آپ نے صحابہ کرام کو بھی اس کی تاکید فرمائی۔ اسی لیے امام شامی رحمہ اللہ نے لکھا ہے قربانی عند الجمہور واجب ہے، اس کا درجہ وجوب کا ہے۔ اس کے وجوب کی شرطیں آگے چل کے ذکر کروں گا۔ یہاں ایک دو بات اور عرض کرنا چاہوں گا۔ ہمارا آج کا تجدد پسند طبقہ قربانی کو آج کی ایجاد قرار دیتا ہے، جبکہ یہ آج کی ایجاد نہیں ہے، اس کی ابتدا انسانیت کی ابتدا سے جڑی ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت کی ابتدا ہوئی، انہی کے دور اور زمانے سے قربانی کی ابتدا ہوئی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب آدم کے 2 بیٹوں نے قربانی کی، اللہ نے ایک کی قربانی قبول فرما لی، دوسرے کی قربانی کو رد کر دیا۔ تو یہ آج کی ایجاد نہیں ہے، یہ مولویوں کی ایجاد نہیں ہے، شاعر اسلام میں سے ہے، اور اس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسانیت کی تاریخ پرانی ہے۔ آج کا تجدد پسند طبقہ ایک بات یہ بھی کہتا ہے کہ قربانی فقط اہل مکہ کے لیے ہے، فقط اہل مکہ کے لیے ہے، دیگر مقامات پہ قربانی نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے 10 سالہ قیام کے دوران برابر قربانی کی۔ حضور ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا چکے تھے، تو مدینہ میں آپ کا ہر سال قربانی کرنا، اپنی طرف سے الگ، اپنی امت کی طرف سے الگ، پھر صحابہ کو اس کی تاکید کرنا، یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ کسی خاص علاقے، جگہ اور شہر کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر علاقے میں، ہر جگہ میں مسلمان رہنے والے اگر ان پہ قربانی کی شرطیں پائی جائیں، وجوب کی شرائط پائی جائیں، تو ان پر قربانی کرنا واجب ہوتا ہے۔ یہ کسی خاص جگہ کے ساتھ مخصوص حکم نہیں ہے۔ اگلی بات یہ ہے قربانی واجب کس مسلمان پہ ہوتی ہے، قربانی کرنا کس کے لیے ضروری ہے؟ سمجھ لیجئے اس مسلمان کے لیے جو بالغ بھی ہو، نابالغ نہ ہو، عاقل بھی ہو، مجنون اور دیوانہ نہ ہو، مقیم بھی ہو، مسافر نہ ہو، اس مسلمان پر جو بالغ بھی ہو، عاقل بھی ہو، مقیم بھی ہو، اس کے بعد ایک بڑی شرط یہ ہے صاحب نصاب ہو، صاحب نصاب ہو۔ زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہونے کے بعد ہولانِ ہول شرط ہے، سال گزرے گا تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ قربانی کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ اگر قربانی کے 3 دنوں میں کسی بھی وقت اس کے پاس نصاب کی مالیت آ گئی، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ صاحب نصاب کی تفصیل سمجھ لیں، وہ مسلمان جو بالغ ہو، عاقل ہو، مقیم ہو، اور اس کی ملکیت میں
52.5 तोले चांदी या उसकी कीमत मौजूद हो। 52.5 तोले चांदी की आज की कीमत 81,375 रुपये बनती है। 1550 रुपये फी तोला आज का रेट है। 81,350 रुपये जिसकी मलकियत में है और ज़रूरियात असलिया से ज़ायद है। मलकियत में होना काफ़ी है, जेब में होना ज़रूरी नहीं है। वजूब के लिए मलकियत में होना काफ़ी है, जेब में होना ज़रूरी नहीं है। अगर वाजिब है तो फिर बंदा कर्ज लेके भी करे, वाजिब उसने अदा करना है। 52.5 तोले चांदी की मालियत उसकी मलकियत में हो। अब ये किस तरह होगी? खा चांदी की सूरत में हो, खा सोने और चांदी या इनके जेवरात को मिलाने की सूरत में हो जाए, या चांदी के साथ नकदी मिलाने की सूरत में हो जाए, या खाली नकदी की सूरत में हो जाए, या सामान्य तिजारत की सूरत में हो जाए, या ज़रूरत से ज़ायद घरेलू सामान की सूरत में हो जाए, तो ज़रूरियात असलिया को निकाल कर, कर्ज़े को निकाल कर 52.5 तोले चांदी की मालियत इन शक्लों में से किसी भी शक्ल में बंदे की मलकियत में हो, उस पर कुर्बानी करना वाजिब है। एक बात यहाँ और जहन में रख लें, जिस तरह कर्ज़े को निकालना है, जो कर्ज़ा किसी का देना है उसको निकालना है, इसी तरह किसी से अगर लेना है तो उसको जमा भी करना है, उसको शुमार भी करना है। बहुत सारे लोग इस गलत फहमी में मुब्तला होते हैं कि ये तो मैंने देना है निकल गया, जो लेना है उसको जमा नहीं करना, उसको भी जमा करना है। जिस शख्स पर कुर्बानी के वजूब की शर्तें पूरी हो जाएं उस पर कुर्बानी करना वाजिब है। लेकिन अगर किसी शख्स पर कुर्बानी वाजिब तो नहीं है, वो फिर भी कर दे तो अल्लाह के यहाँ कबूल होती है और बड़े अजर व सवाब का बाइस होती है। इसी से जुड़ा एक मसला और जिक्र करना चाहूँगा, वो ये, अगर किसी शख्स पे कुर्बानी वाजिब नहीं थी, उसने कुर्बानी के लिए जानवर खरीद लिया, वाजिब नहीं थी, जानवर खरीद लिया, जानवर मर जाए या गुम हो जाए तो उस पर नया जानवर खरीद कर कुर्बानी करना वाजिब नहीं होगा। अगर किसी पर वाजिब ना हो, उसने जानवर खरीद लिया, मर गया या गुम हो गया, तो इस पर नए जानवर की कुर्बानी नहीं है। अलबत्ता एक शख्स वो है जिस पर कुर्बानी करना वाजिब है, उसने जानवर खरीदा, उसका जानवर मर जाए तब भी, गुम हो जाए तब भी, उसके लिए नई कुर्बानी खरीद कर, नया जानवर खरीद कर कुर्बान करना ज़रूरी होगा, क्योंकि उस पर वाजिब है, उसका वाजिब अभी तक अदा नहीं हुआ। गरीब पर तो वाजिब ही नहीं। अगली बात यह है, कुर्बानी किन जानवरों की करनी है, उनके अंदर कौन कौन सी सिफात और शराइत का पाया जाना ज़रूरी है। कुर्बानी बहीमतुल अनाम की है, चौपाए पाले हुए, इनमें ऊँट आता है, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों, गाय आती है, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों, भैंस आती है, ये गाय की ही जिनस से है, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों, बकरा और बकरी, छतरा और भेड़, एक ऊँट हुआ, एक गाय, एक छतरा और एक बकरा, खा मुज़क्कर हो या मुअन्नस। फिर इनमें बड़े जानवर में जो 3 किस्म के जानवर हैं, एक ऊँट, एक गाय और एक भैंस, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा 7 आदमी शरीक हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। कम अज़ कम एक बंदा भी कर सकता है, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं,
یعنی 7 سے کم بھی، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو 7 سے کم ہیں ان کی رقم سب کی برابر ہو اور گوشت بھی برابر سب کے پاس جائے، یہ نہیں کہ ایک کی رقم زیادہ باقیوں کی کم، تو یہی درست نہیں۔ اس سے آگے پھر اس پہ اس مسئلہ کو کھڑا کرنا کہ اس کے پاس گوشت زیادہ کیونکہ اس کی رقم زیادہ تھی باقیوں کے پاس کم، یہ درست نہیں ہے۔ تو عمر کیا ہونی چاہیے؟ عمر میں 7 آدمی زیادہ سے زیادہ شریک ہو سکتے ہیں، اونٹ میں، گائے میں، بھینس میں، چھوٹا صرف ایک کی طرف سے ذبح کیا جاتا ہے۔ عمر ان کی کیا ہونی چاہیے؟ اونٹ اور اونٹنی 5 سال کے، گائے اور بھینس 2 سال کے، 2 دانتوں کا گرنا جس کو ہم دوندا کہتے ہیں، مسنہ، یہ علامت ہے 2 سال کا ہونے کی، یہ شرط نہیں ہے، اصل عمر ہے۔ اگر آپ کا گھر کا پلا ہوا ہے یا آپ کو تسلی اور یقین ہے کہ یہ 2 سال کا ہے، دانت نہیں بھی گرا تو اس کی قربانی درست ہے۔ 2 سال ان کی عمر ہونی چاہیے۔ بکرا اور بکری 1 سال کے ہونے چاہیے۔ بھیڑ، چھترا، ان کی عمر بھی 1 سال ہے، لیکن اگر 6 مہینے کے بھی ہوں یا 6 مہینے سے زائد اور سال سے کم ہوں لیکن اتنے موٹے تازے ہوں کہ سال والے کے برابر دکھتے ہوں، قریب قریب دکھتے ہوں، تو ان کی قربانی جائز ہے سال سے کم ہونے کی صورت میں بھی۔ یہ عمروں کا معاملہ تھا۔ اس سے آگے کچھ جانور کے عیوب ہیں جو ہیں، کچھ عیوب ایسے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے جانور کو قربان کرنا درست نہیں، قربانی کے طور پر ذبح کرنا درست نہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے گنجائش ہے، آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک جانور ایسا ہے اس کے سینگ جڑ سے اکھڑ گئے، جڑ سے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اگر اوپر سے ٹوٹ جائیں تو جائز ہے۔ اسی طرح ایک جانور کے پیدائشی سینگ نہیں اور پیدائشی کان نہیں۔ پہلے سینگوں کا مسئلہ تھا کہ اگر سینگ جڑ سے اکھڑ گئے تو جائز نہیں، اوپر سے ٹوٹ جائیں تو جائز ہے۔ کانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر پیدائشی کان نہ ہو تب بھی جائز نہیں، اور پیدائشی کان تھے بعد میں کٹ گئے تو کہتے ہیں تیسرے حصے سے زیادہ اگر کان کٹ جائے تو اس کی جائز نہیں، تیسرے حصے تک معافی ہے۔ اسی طرح زبان کا معاملہ ہے، تیسرے حصے سے زائد کٹی ہو تو جائز نہیں۔ دم کا معاملہ ہے، تیسرے حصے سے زائد کٹی ہو تو جائز نہیں۔ اگر مؤنث ہے تو تھن کے معاملے میں بھی یہی مسئلہ ہے، تیسرے حصے سے زائد کٹا ہو تو جائز نہیں ہے۔ مخنث جانور کی قربانی بھی جائز نہیں، خصی کی جائز ہی نہیں بلکہ افضل ہے۔ ایسا کمزور جانور جو خود چل کر قربان گاہ تک نہ جا سکتا ہو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے، ایسے کمزور جانور کی۔ لنگڑے کی جائز نہیں، اندھے کی جائز نہیں، کانے کی جائز نہیں۔ تو یہ ایسے عیوب ہیں جن کے ہوتے ہوئے جانور کو بطور قربانی عبادت ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ گوشت کھانے کے لیے قربانی سے ہٹ کے آپ ذبح کر سکتے ہیں، قربانی جب ایسے جانور سے ادا نہیں ہوتا۔ ایک بات میں رکھیے، کچھ عیوب ایسے ہیں ان کے ہوتے ہوئے اگرچہ قربانی جائز ہے اور ایک حد تک وہ معاف ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس جانور اللہ کے راستے میں آپ نے ذبح کرنا ہے اس میں جائز میں سے بھی کوئی عیب نہ ہو۔ جس جانور کو آپ قربانی کے لیے لے کر آئے ہیں اس میں جائز عیوب میں سے بھی کوئی عیب نہ ہو۔ یہاں ایک مسئلہ اور ذکر کر دیتا ہوں۔ اگر امیر آدمی نے جانور خریدا، امیر آدمی نے خریدنے کے بعد اس کے جانور میں ایسا عیب پیدا ہو گیا کہ جس کے ہوتے ہوئے قربانی جائز نہیں، تو اس کے لیے نیا جانور ذبح کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر غریب آدمی کے جانور میں ایسا عیب پیدا ہو جائے تو شریعت
اس کو رخصت دیتی ہے، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتی ہے۔ خریدنے کے بعد، خریدنے سے پہلے اگر کوئی عیبدار ایسا کھڑا ہے تو غریب کے لیے بھی خریدنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہاں اور ذکر کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، وہ ہے قربانی کے بدلے صدقہ و خیرات کا مسئلہ۔ ہمارے آج کے لبرلز، دانشور ان دنوں میں آ کے وہ پروپیگنڈا شدید کرتے ہیں کہ قربانی کے بدلے میں صدقہ و خیرات کر دیا جائے، اور یہ پوری ایک لابی ہے، دین دشمن قوتیں ہیں جو مسلمانوں کو اعمال خیر سے، فرائض و واجبات اور عبادات سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پھیلائے گئے لوگ ہیں، اٹھائے گئے لوگ ہیں، یہ پیدا کیے گئے ہیں، اور باقاعدہ ان کو خرچے ملتے ہیں، ان کی پشت پہ کسی کا ہاتھ ہے، ان کو میڈیا فراہم کیا جاتا ہے، ان کے اسباب اور وسائل کی ذمہ داری لی جاتی ہے، پھر یہ مسلمانوں کو فرائض و واجبات اور عبادات سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے گھر کا چکر تب لگانا جب محلے میں غریبوں کے گھر کا چکر لگا چکے ہو۔ کعبے کے گرد گھومنے سے بہتر یہ ہے کہ محلے میں گھوم کے غریبوں کے گھروں کو تلاش کر کے ان کی مدد کر لو۔ کبھی کہیں گے مسجد میں سیمٹ کی بوری دینے سے بہتر یہ ہے غریب کے گھر آٹے کی بوری دے آؤ۔ مسجد اور مدرسہ میں سیمٹ کی بوری دینے سے بہتر ہے کہ غریب کے گھر آٹے کی بوری دے آؤ۔ کبھی کہیں گے حج سے بہتر یہ ہے کہ کسی یتیم بچی کی شادی کر دو۔ کبھی کہیں گے قربانی سے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی بیوہ کا خرچہ اٹھا لو، اس کے چولہے کی ذمہ داری لے لو۔ بھئی بات یہ ہے، قربانی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، تو ایک عبادت کی جگہ دوسری عبادت نہیں آتی۔ عبادت کی عبادت سے ٹکر نہیں ہے، عبادت کا عبادت سے مقابلہ نہیں ہے، عبادت کا عبادت سے تقابل نہیں ہے۔ اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو پھر دین کے مقابلے میں دنیا کو لے کر آؤ، اگرچہ ہم اس تقسیم کے بھی قائل نہیں ہیں۔ ہم اس بات قائل ہیں کہ دنیا بھی ضرورت ہے، اور اگر دینی تعلیمات کے مطابق اس کو لے کے چلا جائے تو دنیا رہتی ہی نہیں، وہ جاتی ہے۔ لیکن اگر کرنا ہی ہے تو نماز کا روزے سے مقابلہ نہیں، روزے کا نماز سے مقابلہ نہیں، حج کا قربانی سے مقابلہ نہیں، قربانی کا حج سے مقابلہ نہیں، قربانی کا صدقے خیرات سے مقابلہ نہیں، صدقے خیرات کا قربانی سے مقابلہ نہیں۔ الگ الگ عبادتیں ہیں، الگ الگ نام ہیں، الگ الگ شرطیں ہیں، الگ الگ طریقہ کار ہے، الگ الگ ہیں، تو عبادت کا مقابلہ عبادت سے نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو غریبوں کی یاد زیادہ ستاتی ہے تو عبادت ختم کر کے غریبوں سے ہمدردی کا درس نہ دو، عبادت کو کالعدم کر کے فقراء اور مساکین کی مدد کی بات نہ کرو۔ آپ یوں کہو کہ اس وقت تک 50 لاکھ کروڑ کی گاڑی نہ لی جائے جب تک محلے کی یتیم بچیوں کی شادی نہ کر دی جائے۔ ہماری بھی سمجھ میں بات آئے۔ اس وقت تک 1.5 کروڑ کی گاڑی میں نہیں بیٹھنا چاہیے جب تک محلے کی یتیم بچیوں کی شادی نہ کر دی جائے۔ اس وقت لاکھ کا موبائل نہیں رکھنا چاہیے جب تک غربا فقراء کے گھر آٹے کی بوریاں نہ پہنچا دی جائے۔ اپنا 2 گھر